حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے 61 ہجری کے اندر۔ حضرت حسن کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ شہادت حسین ہے، شہادت حسن کیوں نہیں؟ فضائل حسین بیان کیے جاتے ہیں، فضائل حسن کیوں نہیں؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ ہمارا ایک ہی معیار ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم دیگر صحابہ کرام عشرہ مبشرہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنی بھی صحابیات ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کے فضائل کے معترف ہیں، لیکن ہم یہ دوہرا معیار اختیار نہیں کرتے کہ ایک بیٹے کے محبت میں غلو کریں اور اس سے بڑا بیٹا اس کو بالکل نظر انداز کریں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، انہوں نے صلح کی، ان سے بغض رکھا جاتا ہے، ان کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ مجھے ذرا بتائیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود جو ہے تلوار سے وار کیا اور پھر 2-3 دن آپ زندہ رہے، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد میں ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اس سے تکلیف ہوئی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ وہ شہید کیے جاتے ہیں، وہ بھی تو شہید ہوئے اور ان کو تو 80 سے زائد زخمیں لگے تھے اور ان کا کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جس سے اس کی شناخت ہو سکے۔ ان کی پھپھو نے اس کو انگلی کے پوڑ سے پہچان لیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید کیے گئے۔ تو شہادت کے لیے تو مسلمان تڑپتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن اس کو لے کر سیاست کرنا، دیگر صحابہ کرام پر الزام تراشی کرنا اور دیگر صحابہ کرام کی تنقید کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ذاتی ہے۔ تو یہ مشاجرات صحابہ کرام کی آپس کی باہمی لڑائیوں کو سوشل میڈیا پہ پیش کر کر نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرنا اور صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے دلوں میں منافرت پیدا کرنا، اور وہ بھی ایسے لوگ جن کو نہ گرامر کا پتہ ہے، نہ ان کو اصول فقہ کا پتہ ہے، ان کو مبادیات کا بھی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ نہیں پتہ کہ اس لفظ کا لغوی معنی کہاں لیا جائے گا، اس کا اصطلاحی معنی کہاں کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں پتہ، بس اپنی مرضی کی تشریحات کرتے ہیں۔